السلام علیکم ناظرین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کا نور برستا ہے جو شخص عصر کی نماز کے بعد یہ آیت 7 بار پڑھے گا، اللہ 7 زمین 7 آسمان کا نور اسے عطا کر دے گا۔ محترم ناظرین، نماز اسلام کے 5 بنیادی ارکان میں سے ایک ہے اور اس کی 5 فرض نمازیں مسلمان کی روحانی زندگی کا مرکز اور محور ہیں۔ ان میں ہر نماز کی اپنی ایک خاص اہمیت اور مقام ہے، لیکن عصر کی نماز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص طور پر اہمیت دی ہے۔ نماز دن کے اس وقت پڑھی جاتی ہے جب انسان اپنی مصروفیات کے عروج پر ہوتا ہے، اور اسی وجہ سے اس نماز کی ادائیگی مومن کی سچی بندگی کی علامت سمجھی جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں متعدد مقامات پر نمازوں کا ذکر فرمایا ہے، لیکن عصر کی نماز کو خصوصی اہمیت کے ساتھ بیان کیا ہے۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 238 میں ارشاد فرمایا ہے کہ تمام نمازوں کی حفاظت کرو اور درمیانی نماز کی بھی، اور اللہ کے حضور ادب سے کھڑے ہو جاؤ۔ ناظرین، علماء کرام کی اکثریت کے نزدیک الصلاۃ الوسطیٰ سے مراد عصر کی نماز ہے، اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص طور پر عصر کی نماز کی تاکید فرمائی ہے۔ تو ناظرین محترم، ہمارا آج کا وظیفہ بھی عصر کی نماز کے بعد ایک بہت ہی پیاری آیت پڑھنے کا وظیفہ ہے کہ جسے اگر صرف 7 مرتبہ پڑھ لیا جائے تو 7 زمین اور 7 آسمانوں کا نور اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرما دیتا ہے، اس پر نور کی بارش برستی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کی تمام مشکلات، تمام پریشانیوں کو دور کر دیتا ہے، اس کی زندگی میں جتنی بھی الجھنیں ہوتی ہیں سب ختم ہو جاتی ہیں، کیونکہ یہ ایسا وقت ہوتا ہے جس میں انسان مصروفیات کے عروج پر ہوتا ہے۔ تو جب عصر کی نماز کا وقت ہوتا ہے اور انسان ساری مصروفیات کو چھوڑ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں، اللہ کے ذکر میں، اس کی عبادت کرتا ہے، عبادت کی فکر میں وہ نماز ادا کرتا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے دنیا جہان کی الجھنیں ختم کر کے خوشحالی پیدا کر دیتا ہے، اور وہ انسان قدم قدم پر کامیاب ہوتا چلا جاتا ہے۔ رزق، مال و دولت وفار مقدار میں عطا کیا جاتا ہے، اس کے گھر میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں، اس کی اولاد بھی دن دوگنی رات چوگنی ترقی کرتی ہے، اور جو شخص اس نماز کو چھوڑ دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے الجھنیں مزید بڑھا دیتا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کی عصر کی نماز نکل گئی، یعنی جو جان بوجھ کر عصر کی نماز چھوڑے گا، گویا اس کے اہل و عیال اور مال و دولت یعنی سب چھین لیے جائیں گے۔ اور حضرت موسیٰ اشعری سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ٹھنڈے وقت کی 2 نمازیں پڑھی، یعنی کہ فجر اور عصر کی نماز پڑھی، تو وہ جنت میں جائے گا۔ اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ عصر کے بعد کا جو وقت ہے یہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے، اور اس وقت میں اللہ پاک سے اگر کچھ بھی سچے دل سے مانگا جائے تو وہ فوراً مل جاتا ہے۔ ناظرین، اس طرح اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص عصر کی نماز چھوڑ دے گویا اس کا سارا عمل برباد ہو گیا۔ تو بھائیوں اور بہنوں، یہ حدیث اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ اگر عصر کی نماز نہ پڑھنے سے انسان کے تمام نیک اعمال بھی برباد ہو سکتے ہیں، یہ کتنی بڑی محرومی کی بات ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے پاس دن اور رات کے فرشتے آتے ہیں اور وہ فجر اور عصر کی نماز میں جمع ہوتے ہیں۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ فجر اور عصر کی نماز کے وقت فرشتے حاضر ہو کر انسان کے اعمال کا مشاہدہ کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور گواہی دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شخص نماز عصر سے پہلے مر گیا وہ جنت میں داخل ہوگا، یعنی کہ جو عصر کی نماز کی پابندی کے ساتھ زندگی گزارتا ہے اور اس کے بعد دنیا سے رخصت ہوتا ہے، اس کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ عصر کی نماز انسان کی دنیا کی مصروفیات سے نکل کر اللہ کی یاد میں لے آتی ہے۔ دن کے اس وقت جب کاروبار، تجارت، ملازمت اور دیگر دنیاوی امور میں انسان مشغول ہوتا ہے، اس وقت نماز کا ادا کرنا بندے کے اللہ کے ساتھ گہرے تعلق کو ظاہر کرتا ہے۔ دن بھر کی تھکاوٹ کے بعد عصر کی نماز پڑھنا بندے کی قوت ارادہ کو مضبوط کرتا ہے۔ یہ نماز انسان کو سستی اور غفلت سے نکال کر اللہ کی بندگی کی طرف لے جاتا ہے، اور جب مسلمان عصر کی نماز و جماعت مسجد میں ادا کرتا ہے تو یہ مسلمانوں میں اتحاد، بھائی چارہ اور محبت کا فارغ ہوتا ہے۔ اسلام میں جس عمل کی تاکید ہو اس کے چھوڑنے پر سخت
مناہی فرمائی گئی ہے، اور عصر کی نماز چھوڑنے والے کے بارے میں حدیث میں آیا کہ جو عصر کی نماز چھوڑ دے گویا اس کا سب کچھ برباد ہو جائے گا۔ تو بھائیوں اور بہنوں، یہ حدیث ایک خطرناک تنبیہ ہے کہ عصر کی نماز نہ پڑھنے کے انسان دنیا اور آخرت دونوں میں نقصان اٹھاتا ہے۔ آج کے دور میں جب دنیاوی مصروفیات، کاروباری دباؤ اور سوشل میڈیا انسان کو غفلت میں مبتلا کر چکی ہیں، ایسے میں عصر کی نماز ایک نعمت سے کم نہیں۔ یہ نماز ہمیں یاد دلاتی ہے کہ دنیا کے دور میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد کو نہ بھولیں۔ یہ نماز ہماری روح کو سکون، دل کو طمانینت اور زندگی کو برکت عطا فرماتی ہے۔ تو ناظرین محترم، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں اللہ کی رحمتیں اور برکتیں برسیں، آپ کے گھر میں اللہ کا نور برسے، آپ کے گھر میں رحمت کے فرشتے آئیں، تو آپ یہ آیت لازمی پڑھیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جو شخص پوری رات عبادت کرنے کی مشقت سے عاجز، دولت خرچ کرنے میں وخیل اور دشمن کے ساتھ جہاد کرنے میں بزادل ہے، تو اسے زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کرنا چاہیے۔ اسی طرح حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں تمہارے اعمال میں سب سے اچھا عمل نہ بتاؤں جو تمہارے اللہ کے یہاں بہتر اور پاکیزہ ہے، تمہارے درجات میں سب سے بلند ہے، تمہارے سونے اور چاندی خیرات کرنے سے بھی زیادہ افضل ہے، اور تمہارے دشمن کا سامنا کرنے یعنی جہاد سے بھی بہتر ہو۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ السلام اجمعین نے فرمایا کہ کیوں نہیں یا رسول اللہ، ایسی قیمتی عمل آپ ضرور بتلائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ عمل اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، ذکر سے مراد اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا ہے، اور یہ عبادت ہے، دین اسلام میں سے ایک عبادت ہے۔ ذکر معمولاً اسماء الہی کی تکرار، آیت قرآنی یا کتب حدیث میں مذکور دعاؤں کے بآواز بلند یا آہستہ پڑھنے کو کہا جاتا ہے۔ معمولاً ذکر انفرادی طور پر کی جانے والی عبادت ہے، اور قرآن مزید میں آتا ہے کہ اے ایمان والو، اللہ کا ذکر بہت زیادہ کیا کرو، اور صبح شام اس کی تسبیح کیا کرو۔ اس کے علاوہ بھی بہت سی آیتوں میں ذکر کا حکم آیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حق تعالیٰ کا فرمان ہے کہ میں بندے کے ساتھ وہی معاملہ کرتا ہوں جیسا وہ میرے ساتھ گمان کرتا ہے۔ جب وہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں، بس اگر وہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے اپنے دل میں یاد کرتا ہوں۔ اگر وہ مجمع میں میرا ذکر کرتا ہے تو میں اس مجمع سے بہتر یعنی فرشتوں کے مجمع میں تذکرہ کرتا ہوں۔ اور اگر بندہ میری طرف ایک والس متوجہ ہوتا ہے تو میں ایک ہاتھ اس کی طرف متوجہ ہو جاتا ہوں۔ اگر وہ ایک ہاتھ میری طرف بڑھتا ہے تو میں 2 ہاتھ اس کی طرف بڑھتا ہوں۔ اگر وہ میری طرف چل کر آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کر جاتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پاس فرشتوں کی ایک جماعت ہوتی ہے جو مجلس فکر کی تلاش میں گھومتی پھرتی رہتی ہے، اور جب کبھی وہ فرشتے مجلس فکر کو پاتے ہیں تو صحاب مجلس کے اندر بیٹھ جاتے ہیں اور ایک دوسرے کو اپنے پیروں سے ڈھانپ لیتے ہیں، حتیٰ کہ زمین اور پہلے انسان کے درمیان میں تمام کائنات ان سے بھر جاتی ہے، اور جب وہ متاثر ہوتے ہیں تو فرشتے آسمان کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اللہ عز و جل اپنے علم کے باوجود ان سے پوچھتا ہے کہ تم کہاں سے آئے ہو، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم روح زمین میں تیرے ایسے بندوں کے پاس سے آئے ہیں جو تیری تسبیح، تقبیح، تحلیل اور حمد و ثنا بیان کر رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو شخص اللہ کا ذکر کرتا ہے، جو نہیں کرتا ہے، ان دونوں کی بھی مثال زندہ اور مردہ سے کی گئی ہے کہ ذکر کرنے والا زندہ ہے اور ذکر نہ کرنے والا مردہ ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، ذکر کے بہت زیادہ فضائل ہیں۔ ذکر شیطان کو دفع کرتا ہے، اس کی قط کو توڑتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا سبب ہے۔ دل سے غم اور فکر کو دور کرتا ہے، دل میں فرحت، سرور اور احساس پیدا کرتا ہے، بدن اور خاص طور پر دل کو قوت بخشتا ہے، چہرے اور دل کو منور کرتا ہے، رزق کو بڑھاتا ہے۔ ذکر کرنے والوں کو حیبت اور حلاوت کا لباس پہنایا جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت پیدا کرتا ہے۔ ذکر سے انسان کو مراقبہ نصیب ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر اطمینان قلب اور راحت جان کا سبب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ
ذکر اللہ کی اہمیت کو اجاگر کیا ہے۔ ذکر عربی زبان کا لفظ ہے جس کے لفظی معنی یاد کرنا، یاد یعنی کہ تازہ کرنا، کسی شے کو بار بار ذہن میں لانا، کسی چیز کو دہرانا اور دل و زبان سے یاد کرنا۔ ذکر الہی یاد الہی سے عبارت ہے، اور ذکر الہی کا مفہوم یہ ہے کہ بندہ ہر وقت اور ہر حالت میں اٹھتے بیٹھتے اپنے معبود حقیقت کو یاد رکھیں اور اس کی یاد سے کبھی بھی غافل نہ ہوں۔ ذکر الہی ہر عبادت کی اصل ہے۔ تمام جنوں اور انسانوں کی تخلیق کا مقصد عبادت الہی ہے، اور تمام عبادت کا مقصود اصلی یاد الہی ہے۔ کوئی عبادت اور کوئی نیکی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر اور یاد سے خالی نہیں۔ سب سے پہلی فرض عبادت نماز کا بھی یہی مقصد ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کو دوام حاصل ہو اور وہ ہمم وقت جاری رہے۔ نفسانی خواہشات کو مقرر وقت کے لیے روکے رکھنے کا نام روزہ ہے، جس کا مقصد دل کو ذکر الہی کی طرف راغب کرنا ہے۔ روزہ نفس انسانی میں پاکیزگی پیدا کرتا ہے اور دل کی زمین کو ہمار کرتا ہے تاکہ اس میں یاد الہی کا ظہور ہو۔ قرآن حکیم پڑھنا افضل ہے کیونکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے اور سارے کے سارا اسی کے ذکر سے بھرا ہوا ہے۔ اس کی تلاوت اللہ تعالیٰ کے ذکر کو تر و تازہ رکھتی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ تمام عبادت کی اصل ذکر الہی ہے اور ہر عبادت کسی نہ کسی صورت میں یاد الہی کا ہی ذریعہ ہے۔ مرد مومن کی یہ پہچان ہے کہ وہ جب بھی کوئی نیک عمل کرے تو اس کا متماز اور نصب العین فقط رضا الہی کا حصول ہو۔ یوں ذکر الہی رضا الہی کا جینا قرار پاتا ہے، اور اس اہمیت سے پیشج قرآن اور سنت میں جا بجا ذکر الہی کی تاکید کی گئی۔ کثرت ذکر محبت الہی کا اولین تقاضا ہے، اور انسانی فطرت کی وہ اس چیز کو ہمیشہ یاد کرتا ہے جس کے ساتھ اس کا لگاؤ کی حد تک گہرا تعلق ہو۔ وہ کسی صورت میں بھی اسے بھلانے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ حضرت ثابت بنانا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں جانتا ہوں کہ میرا رب مجھے کب یاد کرتا ہے۔ لوگ پریشان ہو گئے، پوچھا کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ یہ کس طرح سے جان لیتے ہیں؟ تو فرمایا کہ جب میں اس کو یاد کرتا ہوں تو وہ مجھے یاد کرتا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ جب نماز سے فارغ ہو جاؤ تو اللہ کو کھڑے بیٹھے لیٹے ہونے کی حالت میں بھی یاد کرو، یعنی کسی حال میں بھی اس کی یاد اور اس کے ذکر سے غافل نہ ہو، اور پھر جب مطمئن ہو جاؤ تو حسب دستور نماز قائم کرو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ دن رات خشکی تری سفر و ہجر فقر و قناعت صحت مز اور ظاہر باطن ہر حال میں اللہ پاک کا ذکر کرتے رہو۔ ارشاد بری تعالیٰ ایمان والو اللہ کو بہت یاد کرو اور صبح شام اس کی پاکی بولو۔ تو کیا وہ جس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا ہو تو وہ اپنے رب کی طرف سے نور پر ہے؟ اس جیسا ہو جائے گا۔ جو سنگ دل ہے تو خرابی ہے ان کی جن کے دل یاد خدا کی طرف سے سخت ہو گئے اور جو اپنے رب کی یاد سے منہ پھیرے ہیں، اسے چڑھتے عذاب میں ڈالے گا۔ اور جس نے میری یاد سے منہ پھیرا تو بے شک ان کے لیے تنگ زندگانی ہے اور ہم اسے کائنات کے دن اندھا اٹھائیں گے۔ اے ایمان والو، تمہارے مال نہ تمہاری اولاد نہ کوئی چیز تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل کرے، اور جو ایسا کرے گا تو وہی لوگ نقصان میں ہیں۔ ناظرین محترم، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے چلیے آج کے عمل کی جانب چلتے ہیں کہ آپ نے وہ کون سی آیت پڑھنی ہے کہ جن کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس نے عصر کے وقت یہ آیت 7 مرتبہ پڑھی تو اسے 7 زمینوں اور 7 آسمانوں کا نور عطا ہوتا ہے۔ ان آیت کو پڑھ کر جو بھی دعا مانگو گے وہ دعا اسی وقت قبول ہو جائے گی، جو بھی پریشانی ہوگی فوراً انشاءاللہ ختم ہو جائے گی۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، ہدایت، رحمت، شفا اور نور ہے۔ قرآن کی ہر آیت اپنے اندر ایک خاص تاثیر، روحانیت اور مقصد رکھتی ہے، لیکن بعض آیت کو اللہ نے دیگر کے مقابلے میں خاص فضیلت اور مقام عطا فرمایا ہے، اور انہی میں سے سب سے اعظم آیت آیت الکرسی ہے جو کہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 255 ہے۔ آیت الکرسی کی فضیلت کے بارے میں ہے کہ حضرت ابی بن قعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قعب کیا ہے؟ تم جانتے ہو کہ قرآن میں سب سے اعظم آیت کون سی ہے؟ میں نے عرض کیا، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آیت الکرسی، اور پھر فرمایا کہ یہ آیت
अर्श इलाही के नीचे से नाजिल हुई है। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु की मशहूर हदीस है कि शैतान एक मर्तबा उनके पास आया और चोरी करने लगा तो उन्होंने उसे पकड़ लिया। शैतान ने कहा कि अगर तुम मुझे छोड़ दो तो मैं एक आयत सिखाता हूँ जिसे पढ़ने से तुम महफूज रहोगे, और वो आयत आयतुल कुर्सी की है। जब हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु से रसूलुल्लाह करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसका जिक्र किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसने तुमसे सच कहा है, हालांकि वो झूठा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स हर फर्ज नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ेगा उसकी जन्नत में दाखिले से सिर्फ मौत रुकावट है। नाजरीन, आयतुल कुर्सी न सिर्फ कुरान की सबसे अजीम आयत है बल्कि इसके अंदर रूहानी और बातानी ताकत भी बेइंतहाई छुपी हुई है जो शैतानी असरात, जादू टोने, नजरे बद, बसबसों और खौफ के खिलाफ ढाल का काम देती है। तो नाजरीन, चलते हैं वजीफे की जानिब कि आपने ये आयत नमाज असर के बाद किस तरह से पढ़नी है। तो भाइयों और बहनों, जब आप नमाज असर अदा कर लें तो नमाज असर अदा करने के बाद उसी जगह बैठे बैठे आपने सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात मुक़द्दस पर दुरूद पाक का नजराना पेश करना है। एक मरतबा दुरूद पाक सबब व खैर व बरक़ात के लिए मेरे साथ भी तिलावत फरमा लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बरकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। उसके बाद में 7 मरतबा आयतुल कुर्सी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा अल हय्युल क़य्यूम ला तख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहु मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्द मन ज़ल लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़्निही यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा ख़ल्फ़हुम व ला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शअ वसिअ कुर्सियुहुस समावाति वल अर्द वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा व हुवल अलियुल अज़ीम। बताया गया है कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, वो जिंदा और कायम रखने वाला है, उसे नींद या ऊँघ नहीं आती। आसमानों और जमीन में जो कुछ भी है सब उसी की मलकियत है और कोई भी उसकी इजाजत के बगैर सिफारिश नहीं कर सकता। उसका इल्म हर चीज पर मुहित है। उसका कुर्सी यानी इख्तियार और सल्तनत आसमानों और जमीन पर छाया हुआ है। उनकी हिफाजत अल्लाह के लिए कोई मुश्किल काम नहीं, वह सबसे बुलंद वाला और अज़म है। नाजरीन, आयतुल कुर्सी 7 मरतबा पढ़ने के बाद आपने 7 मरतबा ही ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन पढ़ना है और इसके बाद आखिर में उतना ही दुरूद पाक पढ़ना है जितना आपने वजीफा शुरू करने से पहले पढ़ा था। आयतुल कुर्सी के हवाले से हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया गया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई ऐसी चीज बनाए जिससे नफा हो, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आयतुल कुर्सी पढ़ा करो, क्योंकि आयतुल कुर्सी पढ़ने से इंसान की औलाद भी अल्लाह की निगाह में रहती है और उसके घर पर यहाँ तक कि हमसाए और उनके घर भी अल्लाह की हिफाजत में होंगे। इसी तरह एक शख्स ने अर्ज किया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे घर में खैर बरकत नहीं, रिज़्क़ की तंगी है, घर में गुर्बत है, फकीरी है, फ़क्र फाका है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आयतुल कुर्सी क्यों नहीं पढ़ते हो? आयतुल कुर्सी नमाज असर के बाद 7 मरतबा लाजमी पढ़ें। 7 जमीनों 7 आसमानों का नूर अल्लाह पाक आपको अता फरमाएगा, दुनिया की हर चीज आपको अता फरमाएगा। और नाजरीन, जो अब ये अमल करें, तो नाजरीन जब आप ये अमल कर लें तो उसके बाद आपने अल्लाह से दुआएं करनी है। जैसे हवाएं मौसमों का रुख बदलती हैं, वैसे ही दुआएं मुसीबतों का रुख बदल देती हैं। अल्लाह हमें दुआएं लेने वाला और देने वाला बना दे, मुस्कुराहट जमीन पर तारों की तरह बिखेरे, दुआएं बारिशों की तरह मिलेंगी। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको दुआ, तौबा और शुक्र की तौफीक अता फरमाए और कबूलियत, बख्शिश और नेमत से महरूम ना करे। अल्लाह ताला हम सबको आसानियां अता फरमाए, मोहब्बतें और खुशियां तकसीम करने की तौफीक अता फरमाए। जो लोग बीमार हैं अल्लाह ताला उन सबको शिफाई कामिला अजला अता फरमाए। जो लोग मकरूज हैं अल्लाह तबारक व तआला उनका कर्ज जल्द से जल्द अदा कर दे, उसको आसान बनाने की तदबीर बनाए। जो लोग अपने या अपने बच्चों के रिश्तों के लिए परेशान हैं अल्लाह तबारक व तआला जल्द से जल्द उनके लिए नेक और बेहतरीन रिश्तों का सबब बनाए। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको 5 वक्त का नमाज की हिफाजत करने वाला बनाए। अहकाम खुदाबंदी और अहकाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर साबित कदमी के साथ करवंद रहने वाला अल्लाह तबारक व तआला हम सबको ऐसी ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए जिससे अल्लाह और उसके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम राजी हो। ज़िंदगी में ऐसे अमाल तर्क करने की तौफीक नसीब अता फरमाए जिससे अल्लाह तबारक व तआला और उसके हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाराज़ होते हैं
اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے جن جن خیر کی دعائیں کی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ تمام خیر کی دعائیں ہم تمام مسلمانوں کے حق میں بھی قبول فرمائے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جن سورہ سے پناہ چاہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام سورہ سے ہم تمام مسلمانوں کی بھی پناہ عطا فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو بھائیوں اور بہنوں، کامنٹ باکس میں آپ لوگ بھی آمین ضرور لکھیں، کیا پتہ کسی ایک کی آمین اللہ کو اتنی پسند آ جائے کہ ہم سب کی دعائیں قبول ہو جائیں، اسی لیے آپ سب نے آمین لازمی لکھنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کا حامی اور ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں نئی ویڈیو کے ساتھ میں، تب تک کے لیے دعا میں خوب زیادہ یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔